بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کہانی نمبر 5 اور 6 کی دہرائی ہوگی۔ کہانی نمبر 4 اور 3 پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں نے دہرائی۔ کہانی نمبر 5 ہمارے پاس سچ کی برکت کے حوالے سے ہے۔ عزیز طلباء، یہ کہانی بہت ہی مشہور کہانی ہے جو آپ لوگ چھوٹی کلاسز میں پڑھتے ہیں یا سنتے بھی آئے ہوں گے کہ اشرفیوں والی کہانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بچپن میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کی پوچھ گچھ پر سچ کا مظاہرہ کیا، سچائی کا مظاہرہ کیا، اور جس کے جواب میں ایک عظیم مثال قائم ہوئی۔ آج ہم لوگ اس کی دوبارہ سے دہرائی کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس کی ریڈنگ دیکھیں اور اس کو یاد کریں، دونوں کہانیوں کو۔ کہانی نمبر 5 اور 6۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھے اور اپنے سامان کو سنبھالنے لگے، ہڑبڑا کر پریشانی کے عالم میں۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مچا رکھی تھی، ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے، جو کچھ پاتے تھے چھین جھپٹ لیتے تھے، اور لوٹنے والے آہو فغاں کر رہے تھے، مگر ظالم ڈاکوؤں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی قافلے میں ایک نوعمر لڑکا بھی شامل تھا جو ابھی جو ہے وہ جوانی کی طرف منتقل ہو رہا تھا، جو کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آتا تھا، یعنی بالکل، مطلق کا مطلب بالکل۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں، لڑکے نے جواب دیا۔ ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک بھی یہ بات پہنچی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر منگوایا اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ یعنی ڈاکوؤں کے سردار کے سوال پر لڑکے نے وہی جواب دیا۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ میرے کرتے کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں، لڑکا بولا۔ کرتے کی تہہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے کہا، لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ رکھ لی؟ میری ماں نے، آگے سے لڑکے نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں جھوٹ بول کر گناہ گار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ نوعمر لڑکا ابھی کم عمر کا بچہ ہے، اور ابتدائی عمر میں ہی لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے، اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ سردار نے حکم دیا، سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاس پاؤں میں گر پڑا، توبہ کی اور ہجنی کا پیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا، یعنی چوری کا اور ڈاکہ زنی کا پیشہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور ان کے سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ تو عزیز طلباء، یہ ہے سچائی میں برکت، اور سانچ کو آنچ نہیں، اس کے نتیجے کے طور پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ سچائی سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہزاروں جھوٹ بولے جائیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے تو کبھی بھی ایک جھوٹ چھپ نہیں سکتا، لیکن ایک سچ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہزاروں جھوٹوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان پریشانیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد 6ٹی کہانی ہمارے پاس اتفاق کی برکت کی ہے۔ اتفاق میں برکت کے حوالے سے اس کے اندر بیلوں والا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کی دہرائی کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو۔ اور اتفاق کی برکت، سمجھو ایک غریب کسان تھا، اس کے پاس صرف 2 بیل تھے، انہی کو بل میں جوتتا اور کنویں میں جوڑتا تھا، یعنی
ان کے ذریعے جو ہے وہ ہل چلاتا تھا اور ان کے ذریعے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر باندھ کر لمبی تان کر سو جاتا، یعنی وہ میخ وغیرہ جس کے اوپر جانوروں کو باندھتے ہیں۔ نہ وقت پر پانی پلاتا نہ پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا۔ دونوں بیل دن بدن لاغر ہوتے جا رہے تھے، لاغر کمزور، مگر سندھو کو پرواہ نہ تھی۔ لاغر کا معنی کمزور، مگر سندھو کو پرواہ نہ تھی۔ ایک رات بیلوں نے سوچا کہ یہاں رہے تو سوکھ کر مر جائیں گے، بہتر ہے کہ سندھو کو چھوڑے اور جنگل سے رشتہ جوڑیں۔ چنانچہ انہوں نے دانتوں سے اپنے اپنے رسے کاٹے اور چپ چاپ جنگل کی راہ لی۔ جنگل کی آزاد فضا اور گھاس کی کثرت دیکھ کر خوش ہو گیا، خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پاؤں پھیلا کر سو رہے۔ اسی طرح 1 مہینے گزر گئے اور دونوں بیل 2 سانڈ بن گئے۔ ان کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ ایک دن ایک بولا بٹکا شیر ادھر نکل آیا۔ 2 موٹے تازے بیل دیکھے تو خوش ہو گیا اور لگا دھاڑنے، یعنی للکارنے لگا انہیں۔ بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے، یعنی بیلوں نے بھی شیر کو للکارا۔ شیر جست لگاتا تو دونوں بیل اسے سینگوں پر لیتے اور بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور بال بال سے خون رسنے لگا۔ اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا، یعنی جان بچا کر دوڑ نکلا۔ بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھاس سے پیٹ بھرا اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئے۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو چڑچڑا کر اٹھے، اپنے سینگوں کی تعریف کی کہ اللہ نے کیسا اچھا ہتھیار دیا ہے کہ شیر کو اپنی شیری ہی بھول گئی۔ اب کہیں پڑا سسک رہا ہوگا، یعنی بمشکل سانس لے رہا۔ سسکنا رونا اور آہیں بھرنا۔ اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا اور دونوں مل کر مقابلہ نہ کرتے تو شیر ایک ایک کی بوٹی توڑ کر کھا جاتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ کہانی نمبر 6 اتفاق کی برکت کے حوالے سے اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ ہمیشہ اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہنے والے لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی کارآمد ہوتے ہیں اور دشمن سے اپنی جان بچانے کے لیے بھی وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو آپس میں اتفاق، پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ 2 کہانیاں ان کی دہرائی کرنی ہے، انہیں اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔